السلام علیکم ڈیئر. آج کے لیکچر میں فزیوکریسی کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے کے لیکچر میں انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اس پہ کچھ کرٹیسزم ہو گئی. پری کلاسیکل نے پھر ایک اور یہ ٹریڈ پالیسیز تھیوری پیش کی تھی فزیوکریسی کے نام سے، جو مشہور ہوئی ہے. In the middle of 18th century, a group of French thinkers evolved a system of economic thought that has come to be known as physiocracy. یہ فرینچ جو تھنکر تھے انہوں نے یہ 18th سینچری میں یہ چیز ایوالو کی تھی، شروع کی تھی. In England, the period of mercantilism was followed by the English classical school of Adam Smith and Ricardo. انگلینڈ میں جو مرکنٹلزم سسٹم تھا وہ اسکول آف ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو میں فالوڈ کیا جاتا تھا. بٹ ان فرانس بٹوین مرکنٹلسٹ فرانس میں اینڈ فرینچ کلاسیکل اسکول، فرانس میں مرکنٹلسٹ اور فرینچ کلاسیکل اسکول یہ دونوں تھے. دیر واز آن انٹرویننگ پیریڈ فرام 1770 ٹو 1775. 1770 سے 75 تک یہ ایک انٹرویننگ دور تھا. وین فزیوکریسی ڈومینیٹڈ، جب فزیوکریسی مارز وجود میں آ گئی اور فزیوکریسی نے اپنا اثر و رسوخ شروع کیا تھا. دا فرینچ اکنامک تھنکنگ اینڈ گورنمنٹ، فرینچ کے جو اکنامک معاشی سوچنے والے لوگ تھے اور گورنمنٹ تھی، اکنامک پالیسیز جو تھی. According to the Physiocrats thinker, only those activities in the economic sphere. Physiocrats کے مطابق صرف وہ کام جو اکنامک سفیر میں آئیں گے جس سے ہمیں پروڈکٹیو ہو، which produce material surplus، جو کہ میٹیریل سرپلس آپ کو پیدا کرتا ہو. دس مینز، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ اونلی ایگریکلچر سیکٹر واز پروڈکٹیو، کہ صرف ایگریکلچر سیکٹر جو تھا نا وہ پروڈکٹیو تھا. اینڈ آل ادر آکوپیشن، اور باقی جتنے بھی پیشے تھے ور نان پروڈکٹیو، وہ پروڈکٹیو نہیں تھے. ان کے مطابق یہ فزیوکریٹس کے مطابق یہ ہوا کہ وہ کام اکنامک میں شامل ہم کریں گے جو پروڈکٹیو ہو. According to them, all exchanges were unproductive. جتنی بھی ایکسچینجز ہو رہی ہے وہ unproductive ہے، کوئی چیز تو آپ کو پیدا نہیں دے رہی. According to them، ان کے مطابق exchange is a concept of equality. ایکسچینج جو ہے نا یہ آپس میں ایکویلٹی کا ایک قسم کا نظریہ ہے. Equal value being given an exchange for equal value، یعنی جتنا چیز آپ دو گے تو اتنی چیز وہ آپ کو دیں گے. تو اسی تناظر میں یہ ایک ایکویلٹی کی کنسیپٹ ہے، ایکویلٹی کا کنسیپٹ ہے، نہ کہ کوئی گیننگ یا پروڈکٹیو چیز ہے. کانسیکوینٹلی اس کا پھر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ از ناٹ اے مین آف انکریزنگ ویلتھ. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا یہ ایک ویلتھ کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے. بیکاز ون گیوز از مچ از دا ادر ریسیوز، ایک اتنا زیادہ دیتا ہے جتنا وہ دوسری چیز سے ریسیو کرتا ہے، دوسرے ملک سے. According to them، ان کے مطابق اٹ may however happens، یہ کبھی کبھی یہ واقع ہو سکتا ہے دیٹ دا پارٹیسپیٹنگ پارٹیز، جو پارٹیز ہوتے ہیں جو دونوں حصے لے رہے ٹو دا ایکسچینج آر آف یہ تھوڑا سا نظر نہیں اسٹرینتھ یونیکل اسٹرینتھ، اس طرح یعنی یہ کہہ رہے کہ یہ اس صورت میں یہ بھی ایک واقع ہو سکتا ہے کہ جو پارٹیسپیٹنگ پارٹی ہوگی جو ایکسچینج کرتے ہیں آپس میں چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ ایک ان کے سیم اسٹرینتھ ہو. اینڈ دس میں ریزلٹ ان ون پارٹی، اور یہ ایک پارٹی کی صورت میں ایک ایسا آ جائے کہ گیننگ ہو، ایک پارٹی گیننگ کر رہا ہو ایٹ دا ایکسپینس آف دا ادر، دوسری پارٹی کے ایکسپینس پہ. ان گیونگ اے بوتل آف وائن ان ایکسچینج فار اے لیف آف بریڈ، یعنی جس طرح ایک وائن کی بوتل دے رہے ہو تو اس کے بدلے میں آپ بریڈ کا ایک لیف ان سے لے رہے ہو. دیر از ڈبل ڈسپلیسمنٹ آف ویلتھ، یعنی ویلتھ کی ڈبل ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. وچ سرٹینلی افورڈز فلر سیٹسفیکشن آف ہیومن وانٹس ان بوتھ کیسز بٹ دیر از نو ویلتھ کریٹڈ.
یعنی ویلتھ تو کریٹ نہیں ہوتا، صرف چیزوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا فیزوکریسی کے بارے میں۔ ابھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو یہ تو پری کلاسیکل کے ویو سے، ان کے بعد جو کلاسیکلز ایڈم اسمتھ باقی جو اکانومسٹ تھے ان کے نظریات انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچروں میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک آج کے لیکچر میں ابھی تک یہ کافی تھا۔ اللہ حافظ۔